بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میرا نام ناصر گوندل ہے۔ آج گوندل گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ کسی خاص ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ اس کا عنوان ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے پراپرٹی انویسٹر، کے مطلب کہ آپ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں کیسے پیسہ لگا سکتے ہیں اور کیسے اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ایک باقاعدہ انڈسٹری کا درجہ ہے، اور اس وقت جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں، بلکہ میں تو اس وقت کہوں گا کہ پاکستان کے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ بھی اس وقت پراپرٹی کا جو ہے وہ باقاعدہ ایک کاروبار شکل اختیار کر گیا ہے۔ بڑے شہر جو ہیں ان میں تو پہلے ہی جو ہے ریئل اسٹیٹ کی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی تھی وہ ایک باقاعدہ کاروبار کی شکل میں ہوتی تھی، اور حال ہی میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے شعبے کو باقاعدہ طور پر ایک انڈسٹری کی شکل دے دی ہے۔ اس سے یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ایک بہت اچھا قدم تھا گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں، بہت سارے لوگ فراڈ بھی کر رہے تھے اور بہت ساری جگہ پہ اچھا بھی ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ ایک انڈسٹری کا درجہ ہو گیا تو پراپر گورنمنٹ کو اس سے بہت اچھا ٹیکس بھی وصول ہوگا، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ ٹیکس کا ایک پراپر طریقہ کار واضح کیا جائے۔ عمران خان صاحب کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے، ٹیکس کا ریئل اسٹیٹ کے شعبہ میں یا کنسٹرکشن کے شعبہ میں جو ٹیکس لگا ہے اس کی کسی کو خاص معلومات ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں چلے جائیں، FBR کے کسی بندے سے پوچھ لیں کہ جو ٹیکس میں نے پلاٹ اپنا سیل کیا ہے یا میں نے پرچیز کیا ہے یا میں اپنا گھر سیل کر رہا ہوں یا کنسٹرکشن کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ میں نے کس طرح پے کرنا ہے، کون سا ٹیکس جو ہے وہ سیلر نے پے کرنا ہے اور کون سا ٹیکس جو ہے وہ بائر نے پے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میری چیئرمین FBR سے بھی میری گزارش ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ہے کہ اس پروسیس کو جو ہے وہ پراپر ایک طریقہ کار بنا دیں، تاکہ ہر جو بھی ریئل اسٹیٹ انویسٹر ہے اس شعبہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، پلاٹ پرچیز کر رہا ہے یا خرید رہا ہے، یا کنسٹرکشن کے شعبے میں جو جتنے بلڈرز ہیں ان کو بھی ایک کنفرم ہو کہ ہم نے اتنا ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا ہے۔ معزز ناظرین، واپس اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا چونکہ موضوع تھا کہ آپ پراپرٹی کی فیلڈ میں ریئل اسٹیٹ میں کیسے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، انویسٹر کیسے اس شعبے میں آپ انویسٹر کیسے بن سکتے ہیں۔ اس وقت اوورسیز پاکستانیوں سے لے کر اگر پاکستان کے جو بڑے بزنس مین ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، تو وہاں پہ ایک بات بہت مشہور ہے کہ سب سے آسان جو آپ کا بزنس ہے، سب سے آسان جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ اس کام کو آسان سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس بڑا آسان سا کام ہے، ہم نے جاننا ہے، ایک پلاٹ دیکھنا ہے، اس پلاٹ کو ہم نے پرچیز کر لینا ہے، پیمنٹ دینی ہے، پیمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم نے اس کو 6 مہینے سال کے اندر وہ ہماری پیمنٹ جو ہے، ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جانی ہے اور ہم نے بڑا اچھا اس میں پروفٹ کما لینا، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اس وقت میری آج کی ویڈیو کے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے شعبہ میں ایز اے انویسٹر کام کرنا چاہتے ہیں، اس شعبہ میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کچھ ضروری انفارمیشن جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ پراپرٹی میں جو انویسٹر ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1 وہ انویسٹر ہے جس نے بہت لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے، مین کہ اس نے آج ایک پلاٹ پرچیز کر لیا ہے، اس کا وہ سوچ رہا ہے کہ یہ اس پلاٹ کے اوپر کل کو اپنے بچوں کو گھر بنا کے دوں گا، یا میں 10-15-20 سال بعد اس پلاٹ کو سیل کروں گا، تو یہ ایک لانگ ٹرم جو ہے اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پوائنٹس کے اوپر ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ۔ اب شارٹ ٹائم انویسٹر وہ ہوتا ہے کہ جس نے مارکیٹ میں بہت سارے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اور بہت سارے سیکٹرز کے اندر اس کے کافی سارے پلاٹس ہوتے ہیں، مطلب ایک سیکٹر میں 5-10 اس نے پرچیز کر لیا، دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اس نے 5-10 پرچیز کر لیے، تو یہ بندہ جو ہے یہ رولنگ کرتا ہے، مطلب ایک پلاٹ لیا پھر اس کو بیچا، پھر لیا پھر اس کو بیچا، تو یہ شارٹ ٹائم انویسٹر ہوتا ہے۔ تو ایک انویسٹر ہوتا ہے جو رسکی انویسٹر ہوتا ہے۔ اس اگر پوائنٹ کے اوپر بات کریں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پروفیشنل ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ہیں اس معیار کے اوپر وہی صرف پورا اترتے ہیں، کیونکہ وہ 24 آور جو ہے وہ مارکیٹ کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ جس شہر کی بھی اگر بات کر لیں، اگر ہم لوگ اسلام آباد کی بات کر لیں تو اسلام آباد کے جتنے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ہیں، جتنے پراپرٹی ڈیلرز ہیں،
وہ اس رسکی کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا چونکہ 24 آور جو ہے وہ روزانہ کا ان کا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کون سا ایریا جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ اگلے ویک جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے، جس وجہ سے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی پرائسز جو ہیں ان میں ایک جمپ آئے گا۔ تو یہ رسکی انویسٹر، اس کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ رسک لیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں آپ کے جتنے بھی کاروبار ہیں رسک کے بغیر تو آپ کا پروفٹ ہے ہی نہیں، آپ کو رسک کہیں نہ کہیں لینا ہی پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی میں جو لوگ رسک لیتے ہیں وہ باقی کی نسبت جو ہے وہ زیادہ پیسے کما لیتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج ہم لوگ نمبر 1 پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے کہ لانگ ٹرم انویسٹر جو ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے کیسے کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ میں 3 پارٹس کے اندر جو ہے وہ یہ ویڈیوز بناؤں گا۔ اس کے آج کی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے۔ سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے شارٹ ٹرم اگر آپ انویسٹر بننا چاہتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے شعبہ میں تو وہ آپ نے کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کون سی چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ تھرڈ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے شعبہ میں ایز اے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر اگر آپ بننا چاہتے ہیں، رسکی انویسٹر آپ کہہ لیں، یا اگر آپ انویسٹر بننا چاہ رہے ہیں جو رسک لے کے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو پوری انفارمیشن دوں گا۔ اور آج کی ویڈیو چونکہ ہم لوگ بنا رہے ہیں کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے اور کون سا ایریا جو ہے یا کس طرح کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو میری لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے والوں سے میں چونکہ ان سے اتنی گزارش کر سکوں گا کہ اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کسی بھی ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا انتخاب کرنا ہے اپنے شہر میں، کسی بھی بڑے شہر میں۔ اسلام آباد کی اگر میں چونکہ اسلام آباد میں کام کر رہا ہوں تو میں اسلام آباد کی مثال دوں گا۔ اگر آپ اسلام آباد کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا راولپنڈی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اسلام آباد کی جو مین آبادی ہے، جو مین شہر ہے، اس کے ساتھ تقریباً 10-15 کلومیٹر دور تک آپ نے نکل جانا ہے۔ 10-15 کلومیٹر دور تک جو ہاؤسنگ پروجیکٹس بن رہے ہیں ان میں ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ جس ہاؤسنگ پروجیکٹ کی مینجمنٹ جو ہے وہ پہلے آلریڈی کسی فراڈ میں انوالو نہیں ہو، اور سیکنڈ جو آپ نے سب سے اہم بات اس میں دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے پاس لینڈ کتنی موجود ہے۔ تو یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ لوگ بہت سارے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کے پاس NOC ہے، نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کی کامیابی کا 90% دار و مدار جو ہے وہ لینڈ کے اوپر ہے۔ اگر اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے پاس لینڈ موجود ہے تو NOC اس کو ایک نہ ایک دن مل ہی جائے گا۔ اگر اس کے پاس لینڈ موجود نہیں ہے، اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لوگ جو ہیں وہ جا کے محکمے جو ہیں، جیسے CDA کا محکمہ ہے، جیسے RDA کا محکمہ ہے، اگر ان محکموں میں کچھ جو کالی بھیڑے ہیں ان کو پیسے دے دلا کے اگر وہ NOC لے بھی لیتے ہیں تو اگر ان کے پاس اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے وہاں پہ لینڈ موجود نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی وہاں پہ پلاٹ نہیں ملے گا۔ میں تقریباً اسلام آباد راولپنڈی کے بہت سارے 100 کی تعداد میں ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ کی مثال دے سکتا ہوں کہ جن کے پاس NOC موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اگر ان لوگوں نے 10,000 لوگوں کو الاٹمنٹس کی ہوئی ہیں تو اس میں 2,000 یا 2,500 یا 3,000 لوگوں کو اس وقت تک پچھلے 15 سال کے اندر جو ہے وہ تقریباً 30% لوگوں کو جو ہے وہ پلاٹ مل سکے ہیں۔ 70% لوگ جو ہیں اس وقت بھی متاثرین ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو پلاٹ نہیں ملے۔ تو یہ اگر آپ پوچھنا چاہیں گے تو میں نیچے ویڈیو کمنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں تقریباً 100 کی تعداد میں راولپنڈی اسلام آباد کے ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، جن کے پاس NOC موجود ہے لیکن ابھی تک وہ اپنے ممبران کو پلاٹ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو میں نے میرا موضوع تھا کہ آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے کہ جس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے پاس لینڈ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس لینڈ موجود ہے تو آپ بالکل بلا جھجک آپ اس میں انویسٹمنٹ کر لیں۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں انسٹالمنٹس کے اوپر پلاٹ، اگر کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ انسٹالمنٹس کے اوپر پلاٹ دے رہا ہے تو آپ وہ انسٹالمنٹس والا پلاٹ جو ہے وہ کر لیں، اس کی انسٹالمنٹس دیتے رہیں۔ 4 سال یا 3 سال کی انسٹالمنٹ پلان ہوتا ہے تو یہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک بات ذہن میں رکھیں، انسٹالمنٹ جب تک آپ کی پوری نہیں ہوں گی آپ کو پلاٹ نہیں ملے گا۔ آپ اخلاقاً بھی اس کے حقدار نہیں ہیں اور قانوناً بھی حقدار نہیں ہے کہ آپ نے ابھی تک پیمنٹ کمپلیٹ نہیں کی، اس سے پہلے آپ اس ہاؤسنگ پروجیکٹ سے پلاٹ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔
تو جب آپ کی پیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی، اگر وہ اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اس کے پاس لینڈ موجود ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ڈیلیور بھی کریں گے. تو اس کے بعد آپ کا پروفٹ جو ہے اس کے بعد آپ کا شروع ہو جائے گا. اور جیسے میں نے عرض کی کہ میں آج کی یہ انفارمیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ تو ہو گیا آپشن آپ کے پاس انسٹالمنٹس والا. اگر آپ کے پاس زیادہ کیش پڑی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے انسٹالمنٹ آپشن میں نہیں جاننا، تو اسی طرح کا میں نے آپشن دیا ہے کہ آپ شہر سے باہر جو ہے وہ نکلیں. 10 سے 15 کلومیٹر جو ہے وہ شہر سے باہر انویسٹمنٹ کریں. یہ 10 سے 15 کلومیٹر میں اس وجہ سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ انویسٹمنٹ کرنی ہے 10 15 20 سال کے عرصے کے لیے، تو یہ آپ کے اگلے 10 سال 15 سال بعد جو ہے وہ آپ کے جس ایریا میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ آج 10 سے 15 کلومیٹر آپ کو دور نظر آ رہا ہے، لیکن اگلے 10-15 سال بعد جو ہے وہ ایریا جو ہے وہاں پہ ایک نیا شہر آباد ہو چکا ہوگا، اور اس وقت آپ نے جو پلاٹ 20 لاکھ روپے کا وہاں پہ پرچیز کیا تھا وہ پلاٹ آپ کا 4 کروڑ 3 کروڑ اس رینج میں چلا جائے گا. تو اگر آپ نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے. جیسے میں عموماً لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ پہلے ہمارا آفس اسلام آباد کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اسلام آباد F10 مرکز میں ہمارا آفس تھا. 2003-04 کی بات ہے. تو اس وقت یہ سیکٹر جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کا سیکٹر جو ہے موٹر وے چوک کے ساتھ سیکٹر G15 جو ہے اس وقت بننا شروع ہوا تھا. تو یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ 3-3.5 لاکھ روپے کا 7 مرلے کا پلاٹ مل رہا تھا. تو ہم لوگ جب وہاں پہ F10 میں ہمارے پاس کلائنٹس آتے تھے تو ہم لوگ گائیڈ کرتے تھے کہ جی G15 سیکٹر میں 3-3.5 لاکھ روپے کا آپ کو 7 مرلے کا پلاٹ مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں ہم نے نہیں لینا جی، وہ اتنا دور ہے وہ اتنا دور ہے. لیکن 2003-04 کے بعد 2010 میں جب G15 ہاؤسنگ سوسائٹی کمپلیٹ ہوئی اس وقت آج کی اگر ہم لوگ بات کریں تو G15 میں 7 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جن لوگوں نے فائدہ کس نے اٹھایا کہ جن لوگوں نے آج سے 15 سال پہلے جو ہے وہ رسک لے لیا تھا، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر لی تھی اور 3-3.5 لاکھ روپے اماؤنٹ انہوں نے پے کر کے پلاٹ لے لیا تھا، تو آج آپ خود سوچ لیں کہ 15 سال بعد جو ہے وہ 3-3.5 لاکھ روپے والا پلاٹ جو ہے وہ اس وقت 1 کروڑ روپے کا ہے. پرسنٹیج آپ خود اس کی نکال لیں کہ اس بندے کو کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پروفٹ ہوا ہے. اس کے بعد میں تھوڑی سی آپ کو مثال دوں گا. 2011-12 کی بات کرتے ہیں. 2011-12 میں ٹاپ سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے موٹر وے اور کشمیر ہائی وے کے ساتھ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. یہاں پہ ایک کنال کا پلاٹ جو ہے وہ 11-12 لاکھ روپے کا ملتا تھا. میں یہ 2012 اور 13 کی بات کر رہا ہوں. میرے جتنے بھی پروفیشنل ڈیلرز بھائی ہیں جو اس وقت ٹاپ سٹی کو ڈیل کر رہے ہیں یا جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ 2011-12 میں، وہ اس کی وہ بتائیں گے کہ واقعی اس وقت جو ہے وہ 2012-13 میں ایک کنال کا پلاٹ جو ہے وہ 11-12 لاکھ روپے میں مل رہا تھا. تو جب ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے کہ یہ اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اس میں آپ انویسٹمنٹ کر لیں، 11-12 لاکھ روپے کا ایک کنال کا پلاٹ مل رہا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ دور ہے. آج وہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ پلاٹ لے کر دیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹاپ سٹی میں ایک کنال کا پلاٹ جو ہے وہ 1.25 کروڑ روپے کا ہے. اب اپنی کیلکولیشن آپ نے خود کرنی ہے کہ 2012-13 میں جو پلاٹ 11-12 لاکھ روپے میں مل رہا تھا اور اگلے 8 سال بعد وہی پلاٹ جو ہے وہ 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے. تو پروفٹ کی کیلکولیشن آپ خود کر لیں کہ اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا کیا فائدہ ہے. تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، آج کی ویڈیو پارٹ 1 ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شارٹ ٹرم اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کیسے آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد رسکی انویسٹمنٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن دیں گے. معزز ناظرین، اگر آپ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیا کریں. آپ کی یہی فیڈ بیک میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ.